الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، پہلے بھی اس آیت کریمہ سے متعلق آپ نے سماعت کیا کہ اللہ نے فرما دیا اللہ سچا ہے، اللہ کی کتاب بھی، قرآن بھی سچا ہے، اور حقائق میں بھی وہ سچائی نظر آتی تھی۔ آپ کے سامنے تفصیل گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد تورات، تو یفرحون وہ بھی خوش ہوتے تھے بما اس وحی سے، اس قرآن سے، اس حدیث سے انزل الیک نبی جو آپ کی طرف اتاری ہے۔ وہ تفصیل آپ کے سامنے ہوئی کہ بہت سارے یہودی بڑے خوش تھے کہ نبی سچا ہے، نبی کی تعلیمات زبردست ہیں اور ہماری کتاب تورات کے مطابق ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام کا تذکرہ آپ نے سنا۔ نمبر 2 فرما دیا کہ اس کے آیت کا مصداق پھر عیسائی بھی بنتے نظر آ رہے تھے۔ والذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، تو کتاب تو عیسائیوں کو بھی دی، انجیل، تو وہ بھی یفرحون بما انزل الیک، نبی تیری طرف نازل کی جانے والی وحی کے اوپر خوش ہوتے تھے۔ اور وہ بھی آپ نے تفصیل سنی ہے کہ سب سے پہلے عیسائیوں میں حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کا بادشاہ، قرآن سن کر بڑا خوش، قرآن نازل ہونے سے بڑا خوش، کلمہ پڑھا ہے، مسلمانوں کا عظیم مدافع اور مجاہد بن کر سامنے آیا۔ پھر اس کے ساتھ 32 اس کے وزیر مشیر سارے مسلمان ہوئے حبشہ کے، اسلام پھیلنے لگا۔ پھر اس کے بعد چلتے ہوئے ادوار میں بہت سارے عیسائی اسی قرآن کو سن کر بڑے خوش ہوئے کہ حقیقت نظر آ گئی۔ ان میں 3 4 5 دن پہلے، ہفتہ پہلے سلیمان فارسی کو تفصیل سے میں نے پیش کیا۔ سلیمان فارسی خود عیسائی عالم بن کر جب قرآن اترتا دیکھا تو خوش ہو کر، فرفتہ ہو کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، سچی کتاب، سچی وہی تو یہ ہے، میں تو تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں۔ اللہ نے پھر اس کو بلند مقام بھی دیا، اس قرآن کو اپنے دل میں اتارا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت دل میں بٹھا کر غلامی اختیار کی تھی۔ سلیمان فارسی کے نے بھی، وہ بھی خوش ہوئے، قرآن کو سینے سے لگایا، اپنی زندگی میں ڈالا۔ تو آپ نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نبی نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی 3، جنت 3 آدمیوں کی شوق میں تڑپ رہی ہے۔ سچے نبی کی زبان ہے، فرمایا سلیمان فارسی کے لیے تڑپتی، کاش مجھے سلیمان فارسی ملے، میں مقداد بن مادی کرب ملے، عری المرتضیٰ مجھے ملے۔ تو یہ کیوں؟ قرآن کے ساتھ جڑے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے۔ اور تمیم داری جیسے لوگ تھے، یہ تمیم داری عیسائی عالم تھا، مسلمان ہو گیا۔
اور بلکہ اللہ بات لمبی ہو جائے گی، پرسوں بھی بات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ تمیم داری واحد وہ صحابی ہے، نبی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، نقل کرتا ہے، صحابہ کو بتاتا ہے، صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو نبی کس سے نقل کرتا ہے؟ اللہ سے، اللہ بتاتا ہے۔ اور وہ روایتیں بڑی ہیں جن کو ہم حدیث قدسی بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم امام بخاری نے اس کے اوپر بڑا لمبا باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے روایت کرتا ہے، اور نبی کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی نے فرمایا یروی عن ربی، نبی اپنے رب سے روایت کرتا ہے۔ یہ کمال تھا، لیکن یہ بھی عظیم انسان دنیا میں تمیم داری، جس کے سے نبی نے روایت نقل کی ہے، یہ واحد صحابی ہے۔ اس تمیم داری نے ایک روایت پیش کی، نبی نے سنی، فرمایا سچ ہے، اس کے بعد نبی نے اسی روایت کو بیان کیا اور وہ حدیث بن گئی ہے۔ تھا عیسائی عالم، قرآن اتر کر حیران ہو گیا کہ کیسی عظمت والی کتاب، رفعت والی کتاب، خوش ہو گئی۔ یہ میں نے وہ باتیں کی تھیں، آتیناہم الکتاب کا مصداق میں نے تورات والوں کو بنا دیا تھا، انجیل والوں کو بنا دیا، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں ہوئی تھیں۔ اب اگلی بات ہے، ہم مومن ہیں، ہمیں بھی خدا نے کتاب دی ہے نا، کون سی؟ یہی کتاب، سب سے بڑی کتاب تو اللہ نے ہمیں دی ہے، تورات سے بڑی، انجیل سے بڑی، زبور سے بڑی، صحیفوں سے بڑی، جتنے 104 صحیفے، سب سے بڑی کتاب الحمدللہ یہ قرآن مقدس کتاب بھی بڑی، جس نبی پہ آئی وہ نبی بھی سب سے بڑا۔ تو پھر اس کتاب کے اوپر بات کرتے ہیں، اب معنی کریں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، الکتاب عظیم کتاب قرآن۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو نبی کی طرف وہی قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں آئی کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہمارے سچے نبی کو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن دیا، حدیث دی ہے۔ ہر مومن خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں خوشی ہے، ہر مومن کو خوشی ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی اس پر خوش ہوئے، بعد والے بھی خوش ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں یہ عظیم چیز ملی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی کی چیز نہیں ہے۔ سورۃ یونس میں گزرا تھا، آپ نے سنا، اللہ نے فرمایا یا یونس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او مومنو، او لوگو، تمہارے پاس موعظۃ، ایک عظیم نصیحت نامہ آیا، کہاں سے؟ من ربکم، تمہارے نصیحت نامہ بھی بڑا اعلیٰ، اور چھوٹے موٹے مولوی پیر لیڈر کی بات نہیں، کس کی؟ من ربکم، تمہارے پالنہار نے وہ نصیحت نامہ دیا ہے۔ واہ، کیسا نصیحت نامہ ہوگا پالنہار کا! جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور ایسا نصیحت نامہ ہے، نصیحت نامہ یہ کتاب ہے کس کی طرف سے؟ نمبر 2، من ربکم، تمہارے پالنہار رب کی طرف سے، جس نے تمہاری ضرورتیں پیدا کر کے تمہیں پالا ہے۔ جیسے ہماری ضرورتیں پیدا کر کے وہ ہمیں پالتا ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے۔ نمبر 3 فرمایا وشفاء، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو شفا ہے، شفاء لما فی، سینے کی ہر مرض کی بیماری کی شفا اس قرآن میں اللہ نے رکھی ہے۔ شرک کی بیماری، کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، گناہوں میں لت پت بیماری، صنم کی بیماری، بتوں کی بیماری، مال کی محبت کی بیماری، وہ عہدوں کی بیماری، حسد کی بیماری، کینے کی بیماری، عداوت کی، رنجش کی، بخل کی بیماری، جتنی بیماریاں بھی دل میں ہیں ان سب کی شفا رب نے قرآن میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ وہاں میں نے اس آیت کریمہ کے اوپر بات عرض کی تھی، اسی لیے فرمایا
اس آیت کی جملے کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس نے کو ایک آدمی نے کہا میرے سینے میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا خدا کا بندہ سینے میں درد ہو رہا ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر جتنی بیماریاں سب کی شفاء لما عام ہے. خدا کا بندہ قرآن پڑھنا شروع کر. وہ قرآن پڑھنے لگ گیا، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو گیا. لیکن یقین بھی ہونا. آگے عبداللہ بن عباس تھا، اس نے ماں کو عموم کے لیے لیا، وگرنہ میں نے عرض کیا یہ بیماریاں اندر جو ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، بخل، یہ جتنی بیماریاں اندر کی روگ ہیں ان کے لیے شفا تھی، قرآن ان کا ازالہ کرتا ہے. لیکن جسمانی بیماری کے لیے عبداللہ بن عباس نے فرمایا بندہ ٹھیک ہو گیا، فرمایا قرآن کو پڑھا کرو. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. قرآن شفا ہے. جب یہ اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے، پالنہار کی طرف سے ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، تو پھر تو مومنوں کو خوش ہونا چاہیے نا اسی اوپر. اور قرآن نے اسی کو ذکر کر کے آگے فرما دیا وَہُدًى، اور یہ کتاب ہدایت نامہ ہے، تو ہدایت نامے پر تو خوش ہوتا ہے بندہ. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے. سورۃ یونسی میں پھر فرمایا کل، نبی پھر اعلان کر کے کہہ دو امت کو بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل قرآن تمہیں ملا اور اللہ کی رحمت والی کتاب ملی. فبذلک فلیفرحوا، اس نعمت کے اوپر خوش رہو. مال کے اوپر خوش نہ ہو جاؤ. ہوا خیر مما یجمعون، جو تم نے مال و دولت جمع کی اس کے مقابلے میں یہ قرآن کی دولت بہت بہتر ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا مومنوں کو بھی قرآن ملا تو مومن اس پہ خوش ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو خوشی نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اور جو اس کو بڑی دولت سمجھتا ہے اللہ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے. جو پس سے پوچھ ڈال دیتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عمر اکثر رو رو کر بیان کرتے تھے. کوئی بندہ فلاں جگہ سے غلام پکڑ کر لایا گیا، دین سیکھا، قرآن سیکھا، بڑے منصب پر پہنچا. عمر بن خطاب پوچھ لیتے بھائی یہ منصب کون ادا کر رہا ہے حکومت کے اندر؟ کہتے فلانا آدمی. کہا وہ تو کہاں کا ہے؟ فلاں جگہ سے غلام پکڑ کر لایا. وہ غلام؟ فرمایا ہاں جی عمر امیر المومنین تھا غلام، رب کے قرآن کا ماہر بن گیا. عمر پھر رو کر کہتا ہے سچ فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کسی قوم جو جڑ جاتی ہے اس کو یہ قرآن بلند کر دیتا ہے، جو اس کو چھوڑتی ہے اس کو یہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. غلاموں کو امام بنا دیا، سربراہ بنا دیا، عزت والا بنا دیا، اور جو قرآن کو چھوڑ گیا ذلیل و خوار ہو گیا. اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا مومنوں کو جو یہ کتاب دی وہ بھی خوش ہوتے ہیں. بما انزل الیک، نبی جو تیری طرف اتاری ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی خوشی اور اس کی عقیدت، محبت، اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. آگے فرمایا وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. اللہ قرآن عجیب انداز میں بولتا ہے، بڑی گہرائی، لیکن مختصر یہی وَمَنْ، ایسا طبقہ من الاحزاب، مختلف گروپوں میں سے، مختلف پارٹیوں میں سے، مختلف فرقوں میں سے ایسے بھی ہیں مَنْ يُنْكِرُ بَعْضًا، جو اس قرآن کے بعض مضمونوں کا انکار کر دیتے ہیں. کوئی توحید والے مضمونوں کا انکار کرتا ہے، کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والے مضمونوں کا انکار کر بیٹھتا، کوئی قیامت کے دن کا انکار، کوئی حساب و کتاب کا انکار. وہ جی مٹی میں رل مل جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے. کوئی کس کا انکار، کوئی کس کا انکار کر گیا، اپنی منشا کے مطابق چلے برباد ہو گئے ہیں. وہ من الاحزاب، بہت سارے لوگ ہیں، اس وقت بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت زیادہ آئے ہیں. اس وقت کوئی کہتے جنت نہیں ہے، یہ مولویوں نے فضول باتیں کی ہیں. اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو میں صحیح سمجھتا ہوں. کوئی کہتا ہے جہنم نہیں ہے، ویسے باتیں ہیں. اچھا قرآن لبریز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضًا، بعض گروپ، بعض پارٹیاں، فرقے ایسے بھی ہیں مَنْ يُنْكِرُ، جو انکار کرتے ہیں، بَعْضَهُ،
اس قرآن کے بعض حصے کا، بعض حصے کو مان کر کہتے میں قرآن پڑھتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، لیکن بعض حصے کا انکار کرتے یہ معنی نہیں یہ ہے۔ جاؤ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ قرآن نے کیسے بولا ہے؟ اللہ نے پہلے بولا، اور آج کل تو سوشل میڈیا نے اس بات کو اتنا عیاں کر دیا ہے، ہر تیسرا بندہ سوشل میڈیا میں، حق علماء بہت کم ہیں، وہ آتی نے اپنا کام کرتے ہیں، اور اس یلغار کے اندر ہر قسم کے گمراہ آ گئے، کوئی کیا معنی کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، آدمی سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے، یا اللہ اتنا بڑا حملہ، اور لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا زبردست بولتا ہے۔ جی وہ زبردست بولتا ہے، لیکن یہ بولنے والے کئی بولے ہیں۔ اللہ اکبر، بعضوں کے بول میں بڑا اثر ہوتا تھا، بڑا بولتے تھے، لیکن اگر دجال آئے گا وہ بولے گا بھی کرے گا بھی، اس وقت تم بہہ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ دجال بولے گا میں خدا ہوں، ماننے والے کہیں گے تو سچ کہتا ہے۔ دجال کہے گا میں ابھی بارش برسا کر دکھاتا ہوں، مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں، مار کر دکھاتا ہوں، تو بڑے کرشمے کرے گا ظالم۔ آج کل تو بولنے والوں کے پیچھے ڈوب گئے ہیں بہت سارے لوگ، حق کو چھوڑ کر۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا بعض لوگ اس قرآن کو دیکھ کر خوش، اس پر عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بعض حصے کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ لیکن نبی تو اعلان کر کے بتا، یہ توحید کا انکار کرتے، تو برملا توحید کا اظہار کر۔ یہ کہتے ہیں بس اپنے آپ کو سنوارو، دوسروں کو نہیں۔ فرمایا تو برملا اظہار کر کے میں جیسے توحید مانتا ہوں میں توحید کی دعوت بھی دوں گا۔ برملا انکار کر۔ یہ کہتے قیامت نہیں، تو برملا اظہار کر، قیامت ہے، میں نے لوٹ کر جانا، میں نے رب کو حساب کتاب دینے ہیں۔ فرمایا تینوں اعلان کر نبی۔ یہ انکار کرنے والے تین مرکزی چیزیں ہیں، عقائد میں سے ہیں۔ توحید الہی، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی، اپنی عبادت میں بھی یکتا، اپنی اطاعت میں بھی یکتا، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ فرمایا نبی بیان کر۔ فرمایا کل کہہ دو انما امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اللہ ہی کو پوجوں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ احکام میں، نہ اطاعت میں۔ نمبر 2، اس توحید کو لے کر یہ توحید پہ قائم رہو، لیکن ایک اور بات ہے، مجھے یہ بھی حکم دیا ہے الیہ ادعو، الہ پہلے لایا، وگرنہ ادعو الہ ہوتا ہے عربی گرامر میں، لیکن پہلے لے لایا، اور مجھے یہ حکم دیا میں اس اللہ ہی کی طرف دعوت دوں، میں مال کی، وجاہت کی، حکومت کی، عہدوں کی یا کسی کی اونچ نیچ کی دعوت نہیں، میں اللہ ہی کی دعوت دوں گا، اس کی توحید، اس کے گن گاؤں گا، عظمت۔ فرمایا مجھے اس کا کہا وَإِلَيْهِ مَآبٌ، اور فرمایا مجھے اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا، حساب و کتاب ہوگا قیامت۔ تین مرکزی چیزیں۔ فرمایا نبی اعلان کر میں یہ کہوں گا، توحید برحق، اللہ کی دعوت توحید پھر ضروری، اور تیسری بات قیامت ہے، قیامت میں لوٹ کر جانا ہے، اس کا انکار کیسے کرتے ہو، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ، پھر یہ تین باتیں مرکزی کہہ کر آخر میں اللہ نے فرمایا نبی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، چوتھی بات نبی، جس طرح توحید میں اللہ یکتا، یہ مرکزی چیز، اللہ ہی کی طرف دعوت دینی ہے، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر قیامت کے دن جانا، حساب و کتاب، اسی طرح یہ بھی مرکزی اہم چیز ہے۔ كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے آپ کی طرف ایک محکم اٹل فیصلہ عربی زبان میں اتارا ہے، قرآن کی شکل میں۔ فرمایا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، حکمن عربی، عربی کہتے ہیں واضح زبان، اور واقعتاً عربی اتنی واضح زبان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پیدائش سے 2000 سال پہلے جرہم قبیلے نے آ کر مکہ کی بنیاد، شہر کی بنیاد رکھی تھی، پہلے طوفان نوح کی وجہ سے مٹ چکا تھا، اور جرہم قبیلے ہی کے ساتھ عربی آئی، آتے 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 اس بلندی پہ پہنچی نا، دنیا کی کوئی زبان عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔
اسی لیے قرآن پھر چیلنج بھی کر دیتا ہے، اگر کر سکتے ہو تو لاؤ قرآن کے مقابلے میں 2-4 جملے، قرآن کے قانون کے مقابلے میں بھی لاؤ، قرآن کے الفاظ کے مقابلے میں بھی لاؤ۔ فصاحت و بلاغت کا زبان کے اعتبار سے بھی قرآن چیلنج کرتا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی کرتا ہے، اور قانون اور نظام کے اعتبار سے بھی قرآن چیلنج کرتا ہے۔ لاؤ میرا مقابلہ کرو، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج عجیب ہے دنیا کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی اتباع نصیب فرمائے۔ فرمائے ایسی جامع کتاب ہم نے پیش کر دی ہے کہ محکم کتاب ہے، اس جیسا قانون، اس جیسا آفاقی مذہب، کامیاب مذہب کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ الفاظ میں بھی اعلیٰ، معنی میں بھی اعلیٰ، قانون میں بھی اعلیٰ، نظام میں بھی یہ اعلیٰ ہے۔ اور صرف الفاظ نہیں، عربی زبان محکم جامع۔ پہلے بھی بات ذکر کی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بھی ایک گزرے تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ سکھ گرانے سے آیا تھا، سکھ تھا لیکن دین کے ساتھ جڑا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب کا مطالعہ کیا، اللہ نے دل میں حق ڈال دیا۔ مسلمان ہو کر قرآن سے جڑا، قرآن پڑھا، بات وہی آئی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ اس کتاب کی وجہ سے بلند کر دیتا ہے بڑوں بڑوں کو۔ آیا تھا سکھ، طالب علم بن کر عالم بنا، علماء نے اس کو اپنا امام مانا ہے، امام انقلاب کا لقب ملا ہے، اور انگریز کو نتھ ڈال کے رکھی تھی اس نے ہندوستان میں۔ اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بڑی جلاوطنی کاٹی، بڑی مار کھائی تھی انگریز کے مقابلے میں اس نے، لیکن انگریز بھی ایسا ان سے وقتے میں پڑا، اس نے کہا کہ اب بلائیں پیدا ہو گئی میرے مقابلے میں، مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ ہندوستان تو بے ایمان چھوڑ کر چلا گیا، لیکن حالات خراب کر کے گیا، پورا مسلمانوں کے حوالے نہیں کر کے گیا، نظام اپنا جکڑ کر ہمیں جکڑ کر چلا گیا۔ اللہ اس نظام سے بھی ہمیں نجات نصیب فرمائے، اسلامی نظام نصیب فرمائے۔ تو عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ جلاوطنی کے دوران جلاوطن کر دیے کہ ہندوستان میں آپ نہیں ٹھہر سکتے ہیں، چلا گیا تھا کابل، کابل سے روس گیا تھا۔ روس میں لینن کا نظام چلتا تھا اس وقت، اس نے نیا نظام، اشتراکی نظام پیش کیا تھا۔ عبید اللہ سندھی نے وہاں قرآن پیش کیا، جب جار اللہ جیسے لوگ پیدا عالم ہوئے، وہاں 3 سال وہاں رہا، درس دیا۔ لینن کا آمنا سامنے، لینن نے کہا میں نے نظام لایا، عبید اللہ سندھی نے کہا میرے قرآن کا چیلنج ہے۔ قرآن صرف الفاظ کا چیلنج نہیں کرتا ہے، معانی اور قانون کا بھی چیلنج ہے۔ میرے قرآن کے مقابلے کا کوئی نظام دنیا میں نہیں ہے۔ 3 دن مناظرہ ہوا، تیسرے دن لینن جواب پست ہو گیا، کہتا بس ہو میری توبہ ہو، تمہارا قرآن بلند، تم بلند ہو۔ لاجواب کیا جس نے لینن جیسے لوگوں کو، زہر کیا تھا جس نے لینن کو، لیکن لینن نے کہا یہی بات کہہ دی، اس نے کہا تم نے شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ سے کچھ چوری کر کے قانون کچھ جزئی بنائے ہیں، لیکن اس کی روح تمہارے پاس نہیں ہے۔ روح اللہ نے ہمیں دی، قرآن پر پورا ایمان لانا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری غلامی کرنا، نبی کے طریقے پر، یہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہارا نظام ٹوٹے گا انشاءاللہ، اور واقعتاً ٹوٹا۔ لینن کو جواب دے کر پسپا کرنے والا پھر مدینہ منورہ چلا گیا تھا، مدینہ منورہ سے واپس آیا تھا، اس وقت ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ پوری دنیا میں دین کا نظام قرآن کی افاقی مذہب ہونے کو پیش کر کے گیا تھا، عجیب انداز تھا اس کا بھی۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ شیخ الہند ایک عجیب ہیرا پیدا ہوا جس کا یہی شاگرد امام عبید اللہ سندھی تھا، امام انقلاب، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت والے، مولانا حسین مدنی شیخ العرب والعجم، بڑی بڑی بلائیں پیدا اس نے کی تھیں اس شیخ الہند نے، جو پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رہے ہیں اس وقت۔ یہ عظیم لوگ تھے، اخلاص والے لوگ تھے۔ تو وہ فرماتے تھے قرآن ایک آفاقی مذہب ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کہ عربی محکمن حکمن عربیہ۔ آگے اللہ نے تنبیہ کی، ہمیں نبی کو کہی، لیکن نبی نے یہ کہاں کرنا ہے، تنبیہ تو ہم جیسوں کو ہے، آج کے لوگوں کو ہے۔
عالم کو بھی تنبیہ ہے، جاہل کو بھی تنبیہ، قرآن ماننے والوں کو تنبیہ کی اللہ نے فرمایا اتنا آفاقی مذہب آ چکا قرآن کی شکل میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب تم ان یہود و نصارہ اور بیکار لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرو گے، بعد ما جاءک من العلم، اس علم قرآن کے آنے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی، کون بچائے؟ پھر اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی نے یہ کام نہیں کرنا، نبی کو کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آپ اگر اتباع کریں، نبی نے کب یہود و نصارہ کی اتباع کرنی تھی، لیکن فرمایا نبی تجھے بھی میں پکڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، تجھے بھی کوئی نہیں بچا سکے گا پھر اللہ کی پکڑ سے۔ جب نبی کے لیے اتنی بڑی تنبیہ اللہ نے کی ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کدھر دوڑے جا رہے ہیں؟ اور روزانہ کبھی ایک کی گود میں، کبھی دوسرے کو سلام، کبھی تیسرے کو سلام، کبھی ایک کا قانون، چونکہ مجبوری ہے، چونکہ چنانچہ یہ ہے، اور روزانہ نئے سے نئے قانون اوپر سے آتے ہیں، ان کی گودوں میں ان سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ تو دنیا میں پھر، نہیں تو آخرت کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، اس قرآن کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما دے، شر سے، فتنے سے، فساد سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل یا اللہ اس قرآن کی عقیدت و محبت ہمیں نصیب فرما، اس کی جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک نمازی ساتھی ہیں، ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، درس کے ساتھی بھی ہیں، دعا فرما اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بیماروں کو اللہ اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہیں، بیچاروں کے آپریشن ہوا ہے، کچھ حالات ایسی ہی ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحت یابی نصیب فرمائے۔ بھائی عبد الوہاب صاحب تھے، درس میں آتے رہتے تھے، بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کی ہے ساتھیوں سے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ اور جتنے بیمار اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحمت کا معاملہ سب سے فرما دے، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔